اس کی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے اس کی گود خوشیوں سے بھر دی کہ اس کے ہاں ایک ساتھ 3 بچے پیدا ہوئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ مصر سے ان بچوں کو لے کر وہ چائنا آ گئی تاکہ اپنے گھر والوں سے انہیں ملوا سکے، لیکن ایئرپورٹ پر ہی اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس کے دودھ پیتے بچے اس سے جدا کر دیے گئے۔ اس پر قیامت اس دن ٹوٹی جب 4 مہینے بعد اس کے ننھے لخت جگر کی سفید کفن میں لپٹی لاش اسے تھما دی گئی، اور جب باقی 2 بچوں کو ماں کے حوالے کیا گیا تو ان کی گردن پر بھی آپریشن کے نشانات تھے۔ مہر گل تورسون پر ظلم کی داستان یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اسے رہا کر کے ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا۔ کئی دن اس پر تشدد ہوتا رہا۔ درد سے کراہتے ہوئے اس کے منہ سے ایک مرتبہ بے اختیار اللہ نکل گیا تو اس سے کہا گیا کہ بلاؤ اپنے اللہ کو کہ تمہیں چھڑا لے۔ ایسی کتنی ہی داستانیں اب منظر عام پر آ رہی ہیں۔ آپ ہیومن رائٹس واچ کی 125 صفحات پر مشتمل رپورٹ پڑھتے چلے جائیے، جس میں نوجوان، بوڑھے، حاملہ خواتین اور دودھ پیتے بچے گود میں لیے خواتین کے تذکرے آپ کو ملیں گے۔ ان سب لوگوں میں صرف ایک بات کامن ہے کہ یہ سب مسلمان ہیں۔ کسی کو داڑھی رکھنے پر گرفتار کیا گیا تو کسی کو واٹس ایپ کے استعمال پر، کسی کو تبلیغی میسج فارورڈ کرنے پر، تو کسی کو اپنے ریسٹورنٹ میں سگریٹ نوشی کی اجازت نہ دینے پر، کسی کو اپنے پڑوسی کی وفات پر قرآن خوانی میں شرکت پر، تو کسی کو کسی خاص امام کے پیچھے جمعہ پڑھنے پر۔ لیکن الزام سب پر ایک ہی لگتا ہے کہ ان کی سوچ انتہا پسندانہ ہو گئی ہے۔ ان میں پی ایچ ڈی بھی ہیں اور ان پڑھ بھی، جنہیں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، بجلی کے جھٹکے لگائے جاتے ہیں اور چھت سے الٹا ٹانگ دیا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت 1 ملین مسلمان چائنا کے ان جیل نما ٹریننگ کیمپس میں قید ہیں۔ ان قید خانوں سے چھوٹ کر گھر جانے کی اجازت صرف انہیں ملتی ہے جو اسلام اور اپنی تہذیب سے توبہ کر لیں، یہاں تک کہ السلام علیکم کے بجائے نی ہاؤ کہنا شروع کر دیں۔ اپنے لباس، اپنی زبان اور اپنا لائف اسٹائل مکمل طور پر تبدیل کر لیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہتی۔ حکومتی نمائندے ان کے گھر آ کر رہتے ہیں اور راتیں تک ان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ان کے جو بچے چائنا کے دیگر علاقوں کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے والدین کو آفیشل گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ فصلیں دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے تباہ اور چھوٹے بھائی بہن خوفزدہ ہیں۔ شنگیانگ کے صرف باسی ہی ظلم کا شکار نہیں ہیں، کتنے ہی قبرستان بلڈوز کر دیے گئے ہیں، مساجد بند اور شہید کر دی گئی ہیں، عربی رسم الخط اور حجاب کا استعمال عملاً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ یہ تو ظلم کی وہ چند داستانیں ہیں جو چین میں پریس کی تمام تر پابندیوں کے باوجود باہر کی دنیا تک پہنچی ہیں۔ چینی مسلمان یا تو یہ ظلم سہتے سہتے ختم ہو جائیں گے یا پھر وہاں جاری اس بدترین ظلم کو روکنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اصل امتحان تو اس امت کا ہے جس کے جسم کا یہ حصہ ہے، جس کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن آج ہم اور ہمارے حکمران اس ظلم پر یا تو خاموش ہیں یا اس کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے اس پیغام کو بڑے پیمانے پر پھیلائیں گے؟